الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ سورہ آل عمران کی 21 نمبر آیت سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ 2 رکوع ہو چکے ہیں، تیسرا شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں وہ یقتلون اور وہ قتل کرتے ہیں النبیین نبیوں کو بغیر حق بغیر کسی وجہ کے بغیر حق کے ویقتلون الذین اور وہ قتل کرتے ہیں یامرون ان لوگوں کو جو امرونہ جو حکم دیتے ہیں بالقسط انصاف کے ساتھ من الناسی لوگوں میں فبشرہم پس بشارت دو ان کو بعذاب علیم دردناک عذاب کی۔ یعنی یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار بھی کرتے ہیں اور یہودیوں کی بدعنوانیاں سرکشیوں اور حق سے دانستہ طور پر انکار کرنا، اہل حق پر ظلم و ستم توڑنا، ان کو بے رحمی سے قتل کر دینے کی ان کی یہ پرانی عادت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس پر انہیں قیامت کے دن کی سختیوں کی یاد کروا کے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی تم لوگ ظلم کرتے ہو یا کر رہے ہو تمہارے بڑوں نے کیے ہیں تو یہ سب اس روش سے باز آ جاؤ، اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا کہ اللہ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ تمہیں فبشرہم بعذاب علیم کہ بشارت دو ان کو سخت عذاب کی۔ فبشر ویسے تو خوشخبری کے معنی میں آتا ہے، بشارت دینا، خوشخبری دینا، لیکن یہاں خوشخبری کا مطلب ہے، بشارت دینے کا مطلب ہے جیسے تنزیہ ہم بات کرتے ہیں، انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے، تو اسی تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تم لوگ کسی سے غصہ ہوتے ہو تو وہی بات الٹی کر کے کہہ دیتے ہو، ہاں پھر ٹھیک ہے، تم ٹھیک ہو، ہاں ٹھیک ہوں، غصے سے کہہ دیا، یا کوئی ایسی بات کہ اچھا لو بھائی اب تمہیں مبارک ہو، جب کوئی غلط بات ہوگی لو اب تمہیں مبارک ہے۔ تو یعنی یہاں بھی یہی تنزیہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو وہ قتل کرتے تھے اور انہوں نے ایک دن تو یہودیوں نے بہت زیادہ انبیاء کرام کو قتل کیا، ویسے بہت انبیاء کو قتل کیا لیکن ایک دن میں انہوں نے بہت زیادہ انبیاء کرام کو قتل کیا۔ اس کی تفصیل بھی آتی ہے لیکن میں عادت نہیں بول رہی کیونکہ مختلف تفصیلات ہیں۔ اور پھر ان لوگوں کو قتل کیا جو نیک صالحین لوگ تھے، عابد تھے، عالم تھے، وہ عدل و انصاف کی بات کرتے تھے، تو ان کو بھی قتل کر دیا کہ سب کو جتنے بھی حق پر چلنے والے لوگ تھے ان کو انہوں نے قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بھی خبر دو کہ جو انہوں نے قتل کیے ہیں اس کا ان کو عذاب دے دو، فبشرہم بعذاب علیم خوب بشارت دو ان کو دردناک عذاب کے، استغفر اللہ، یعنی اس پر ان کو بہت بڑا عذاب دیا جائے گا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کو قتل کیا اور حق والوں کو قتل کیا، عالموں کو، عابدوں کو قتل کر دیا۔ تو اس لیے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم یہ کر رہے ہو تو اس سے تم بچ نہیں سکتے ہو۔ بے شک تم اگر اس غلط فہمی کا رد بھی کر دے کہ جس میں وہ بری طرح مبتلا تھے، خواہ وہ کچھ بھی کرتے رہے، ان کو یا تو عذاب ہوگا، ہو کے رہے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ لوگ اپنے طور پر کہتے ہیں کہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو بس اول تو عذاب ہی نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو چاندی نہیں ہوگا، اپنی من گھڑت باتیں کرتے جن کا حقیقت سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے، بلکہ وہ کہنے لگے کہ ہمیں عذاب نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو بس صرف چاند گنتی کے ہی ہوگا۔ اس طرح سے تمہیں تمہاری کارستانیوں کی پوری سزا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں دی جائے گی۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ وما لهم من ناصرین، اور یہی لوگ ہیں کہ ضبط ہو گئے اعمال ان کے دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کہ جنہوں نے یہ کام کیے بنی اسرائیل کے
جو لوگ موجود تھے ان کو بھی بتایا جا رہا ہے، جو ان کے بڑوں نے کیا ان کو بھی بتایا جا رہا ہے، جتنے بھی کفار دوسرے بھی ہیں انہوں نے بھی کفر کیا، انہوں نے تو کفر کیا، اور جو دوسرے تھے بھی پہلے یہ اہل کتاب میں سے تھے انہوں نے کفر کر دیا، اور وہ دوسرے کفار تھے، تو ان سب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بے شک تم نیکیاں کر لو، کچھ بھی کر لو، لیکن تمہارے عمل دنیا میں بھی ختم غارت ہو گئے اور قیامت میں بھی تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ عالم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، یعنی وہ کتاب اپنی کتاب اپنے پیغمبروں پر نازل ہونے والی کتاب کو کچھ جانتے بھی تھے، لیکن جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف یعنی قرآن کریم کی طرف بلایا جاتا ہے لیحکم بینہم تاکہ تمہارا فیصلہ کیا جائے ان کے درمیان، تو ثم پھر یتولا پھر جاتا ہے فریق منہم ایک گروہ میں سے، وہم موردون اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ اب اس پر بے شمار تفصیلیں ہیں، تفسیر بھی ہے اور بہت ساری روایات ہیں کہ ان لوگوں میں سے اگر کوئی بندہ گناہ کر لیتا تو وہ کہتے کہ جاؤ مسلمانوں کے نبی کے پاس، مثال کے طور پر کہ کسی نے زنا کر لیا تو وہ کہنے لگے چلا اپنے ان کے پاس جاؤ تو جا کر ان سے بات کرو کہ کیا سزا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کی سزا رجم ہے، پتھر مارنا ہے، تو وہ کہتے یہ بھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا اپنے تورات لاؤ، تو رات میں دیکھو تو اسی میں یہ سب کچھ لکھا ہے، تو جب تورات سے ثابت ہو جاتا ہے، اس پر زیادہ وضاحتیں بھی ہے، بس میں مختصر بات کر رہی ہوں، تو جب ثابت ہو جاتی وہ بات تو اس سے پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ منہ پھیرنے والے ہو جاتے، یعنی خود ہی منہ پھیر کے اپنے بات سے تو مڑ جاتے۔ ذالک یہ بننا ہم اس وجہ سے کہا انہوں نے لن تمسنا النار کہ ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ الا ایام معدودات مگر چند دن گنتی کے، وہ کہنے لگے کہ نہیں ہم کچھ بھی کریں ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہمیں دوزخ میں نہیں پھینکا جائے گا، لیکن اگر ہمیں دوزخ میں پھینکا بھی گیا تو صرف چند دن گنتی کے ہی ہمیں پھینکا جائے گا، کہ جتنے دن ہم نے وہ بچڑے کی پوجا کی تھی بس وہی دن ہمیں اس سے بعد ہمیں نکال لیا جائے گا۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، تو یہ دھوکہ دیا ان کو ان کے دین ہے، یعنی جو اپنے دین من گھڑت دین بناتے تھے تو یہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے وہ دین جو انہوں نے اپنی مرضی سے بنا لیا ہے، یفترون کہ وہ خود گاڑ لیا کرتے تھے، تو یہ اس دھوکے میں ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، سو کیا حال ہوگا ان کا جب ہم ان کو جمع کریں گے روز قیامت جس میں کوئی شک نہیں ہے، تو جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ سارے دھوکے یہ فریب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، تو پھر کیا حال ہوگا قیامت کے دن جب ہم نے جمع کر لینا ہے سب کو، اور اس جمع کرنے میں بھی کوئی شک شبہ نہیں ہے، پھر کیا ہوگا وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پورا دیا جائے گا ہر جان کو، قیامت کے دن ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ما کسبت جو کمایا اس نے، وہم لا یظلمون اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے، یعنی جو کچھ انہوں نے کمائی کی ہے اسی کا بدلہ ملنا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی کسی پہ ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی کمائی اگر اچھائیاں کی ہیں تو اس کا بدلہ ملے گا، ظلم کیے ہیں تو اس کی سزا ملے گی، جو بھی برائیاں کی ہیں اس کے بدلہ ان کو ملے گا، یہ سب اسی کیے دھرے کا انجام ہوگا، لا یظلمون ان پر ظلم نہیں ہوگا، یعنی اللہ کی طرف سے ان پر ظلم نہیں بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، جیسے بقول علامہ اقبال کے، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے جنت دوزخ کی سیر کی تو جب میں نے سیر کی تو میں جب جہنم میں گیا تو مجھے وہاں پر مجھے سردی لگی، تو جب سردی لگی یعنی کہ ایک تشبیہ دے رہے ہیں نا جنت کا اور دوزخ کا حوالہ دینے کے لیے سمجھانے کے لیے، تو کہتے ہیں جب مجھے سردی لگی تو میں نے کہا کہتے ہیں دوزخ میں تو آگ ہے، تو پھر انہوں نے شعر لکھا کہ کون کہتا ہے جہنم میں انگارے ہیں، کون کہتا ہے جہنم میں انگار ہیں، تو آئی ندا جو آتا ہے وہ ساتھ لاتا ہے، یعنی جہنم کے انگارے جو ہیں وہ انسان خود اپنے عملوں کی صورت میں لے کے جاتا ہے، تو اس لیے جو کمایا ہے وہ پانا ہے، قیامت کے دن سب کچھ اس کے سامنے آ جانا ہے، اس پر ظلم اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ خود اپنی جانوں پر انسان ظلم کرتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء
وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں، یعنی آپ امت کو، لوگوں کو بتا دیں، کیا بتائیں یعنی سکھا دیں، کیا سکھائیں؟ طریقہ سکھا دیں کہ اللہ کو کیسے پکارنا ہے، اللہ سے دعا کیسے منگنی ہے کہ اللہ مالک ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی بادشاہ مالک ہے، تو ملک کا، تو ہی دیتا ہے، تو الملک کا ملک، من تشاء جس کو چاہتا ہے، وتنزع اور چھین لیتا ہے، الملک کا ملک، ممن تشاء جس سے چاہتا ہے، وتعز من تشاء اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وتذل اور ذلیل کرتا ہے، من تشاء تو جس کو چاہتا ہے، بیادک الخیر سب تیرے ہاتھ میں بلائی ہے، انک علی کل شیء قدیر بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ساری امت کو ایسے پاکیزہ کلمات کی تعلیم دے دی کہ جس میں نہایت مؤثر اور دلکش اسلوب کے ساتھ توحید اور اس کی عظیم قدرت کا ذکر کیا گیا۔ حکومت دینے والا بھی وہی ہے اور چھیننے والا بھی وہی ہے، جس کو چاہتا ہے دین و دنیا کی عزتوں سے سرفراز کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے خوار و ذلیل کرتا ہے۔ کسی فرد یا قوم کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ حکومت اور عزت کو اپنا پیدائشی حق سمجھنے لگیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جس کو چاہے جو چاہے عطا کر دے۔ اب وہ کس کے عمل کیا ہیں کیا نہیں ہیں، کس کے پاس کتنی قابلیت ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے کس کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے۔ حکومت چھینی کس سے جاتی ہے اور اس سے عزت کیسے دی جانی ہے، کس کو محروم کرنا ہے، یہ رب کی قدرتیں ہیں، رب کو پتہ ہے اصل حقیقی چیز کس کے پاس رہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے۔ تو اس طرح وہ چاہتے تھے، وہ سمجھتے تھے بنی اسرائیل والے کہ بھئی حکومت بھی ہماری رہے اور ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں تو ہمارے پاس ہی عزت و شرف بھی ہمارے پاس رہے، ہم جو کچھ کریں ہمارے ساتھ کوئی نہ کرے، کیونکہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، جو عزت مقام ہمارا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے ذہنوں سے اس بات کو رد کر دیا کہ یہ بھی صاف صاف بتا دیا کہ ان کی مسلسل نافرمانیوں کے وجہ سے عزت و کرامت کا تاج ان سے چھین لیا، کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، عبدوں کو قتل کیا، عالموں کو قتل کیا، اللہ کی نافرمانیاں کی اور سب کچھ ان سے ظلم کرتے رہے، اور اس طرح ان سے یہ تاج و تحت اور حکومتیں جو نبیوں کی اولاد کا ہونا، یہ شرف، یہ سب ان سے چھین لیا گیا۔ ان سے تاج چھین کر اب عرب کے بادہ نشینوں کے سر پر رکھ دیا گیا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عرب کے اندر ان بادہ نشینوں میں تشریف لائے، تو ان سے یہ تاج چھین کر جو بنی اسرائیل والے ہیں اور عرب کے بادہ نشینوں کے سر پر یہ تاج سجا دیا گیا، یعنی نبوت کا تاج، جنہوں نے سچے دل سے اسلام کی تعلیمات کو قبول کر لیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بہت بڑے ثبوت بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان آیت میں علامہ صاحب بڑے بڑے علماء کرام کے اور مفسرین کے اقوال ہیں، مختلف اقوال ہیں، لیکن ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں، ہم جو ہے وہ مختصر بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے وہ چھین لیتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور وترزق کو رزق دیتا ہے تو من تشاء جس کو چاہتا بغیر حساب کے، بغیر و حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی یہ نشانیاں ہیں کہ وہ رات کو بھی داخل کر لیتا ہے دن کے حصے میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ اب اس کے اندر بے شمار اس کی دلائل ہیں، تفسیریں ہیں،
مختصر یہی ہے کہ جب سردیوں کا موسم آتا ہے تو راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، یعنی دن کا کچھ حصہ رات میں ڈال دیا جاتا ہے، اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، راتیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ اور پھر جب موسم گرما آ جاتا ہے تو اس میں پھر رات کا کچھ حصہ دن میں ڈال دیا جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، دن بڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور پھر یہ بھی قدرت ہے کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، پھر صبح ہوتی ہے۔ اس طرح رات کا آنا جانا، دن کا آنا جانا رب کریم کی قدرتیں ہیں۔ اور پھر نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ اس پر بھی بے شمار جو ہے وہ دلائل ہیں، بے شمار تفسیریں ہیں کہ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ ایک تو یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر ایک مرغی ہے تو وہ زندہ ہے، تو جب انڈا دیتی ہے تو وہ مردہ ہوتا ہے، پھر اس مردہ انڈے سے دوبارہ پھر زندہ بچہ نکلتا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی پرندے جانور انڈے دیتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، وہ انڈے دیتے ہیں تو وہ مردہ ہوتے ہیں، پھر ان مردہ انڈوں سے دوبارہ زندگی والے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ مردہ ہوتا ہے لیکن اسے ایمان کا نور مل جائے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو زندگی ایمان سے ملتی ہے، ایمان کا نور ملنے سے انسان کو زندگی مل جاتی ہے۔ اور جو ایمان کی قدر نہ کرے، ایمان سے دور ہو جائے، نافرمان ہو جائے، نبیوں کو قتل کر دے، نبیوں کی عزت نہ کرے، نبی کی نافرمانی کر دے تو وہ ایمان سے نکل کر مردہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ قرآن میں واضح اللہ تعالیٰ کے راہ میں مرنے والے شہید کو بھی زندہ کہا گیا ہے، اور کفر کرنے والے جو ہیں وہ اللہ اور اللہ کے نبیوں کے نافرمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ قرار دیا گیا قرآن کریم میں۔ تو یہ اللہ کی قدرتیں ہیں۔ وَتَرْزُقُ، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، مَن تَشَاءُ، بغیر حساب کے، جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ کہ اے اللہ تو رزق دیتا ہے، تو جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، بغیر حساب کے، کہ وہ جس کو چاہے بادشاہ بنا دیتا ہے، کسی کو گدھا بنا دیتا ہے، کسی کی آمدن ماہانہ لاکھوں روپے ہے، کسی کی کروڑوں روپے ہے، کئیوں کی اربوں روپے ہے، کئیوں کے تو حساب بھی نہیں ہوتے وہ ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو روٹی بڑی مشکل سے ان کو ملتی ہے، کچھ وہ ہیں جو درمیانی طبقے کے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اپنے اخراجات بڑی مشکل سے پورے کرتے ہیں۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس کو کہاں پر کتنا رزق دیا جانا ہے، کیا حساب ہے، لیکن یہ اللہ قادر ہے، کریم ہے، وہی عطا کرنے والا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منہ تقاۃ ویحذرکم اللہ نفسہ وإلی اللہ المصیر۔ کہ نہیں پکڑے ایمان والے کافروں کو دوست سوائے اہل ایمان کے، یعنی جو ایمان والے لوگ ہیں ان کو کفار سے دوستیاں نہیں کرنی چاہیے، ان کو دوست رازدار نہیں بنانا چاہیے سوائے ایمان والوں کے، یعنی مومن سے دوستی رکھیں، کفار سے، مشرکوں سے دوستیاں نہ کریں، کیونکہ وہ نقصان دہ دین میں، اور پھر جن سنگتوں میں رہیں گے روز معاشر ان سنگتوں میں اٹھیں گے۔ اب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ تجارت کرنا، کاروبار کرنا، وقتی لین دین کرنا وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن دلوں کی دوستی، دلوں کا جھکاؤ، مائل ہونا اور زیادہ تر یہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ اس پر جو ہے وہ ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ ایک صحابی نے عرض کی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ جنگ کا کوئی معاملہ ہوا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس بہت سارے یہودی ہیں، میرے وہاں کفار ہیں، تو ہم ان کو بلا لیتے ہیں، یا کفار میں سے تو میرے تعلقات ہیں تو ہم ان کو بلا کے تو جنگ میں مدد لے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ مدد لینا، کاروبار کرنا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن کبھی بھی ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، کفار کو دوست نہ بناؤ بلکہ اہل ایمان کو دوست بناؤ۔ اور وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، پس جو کوئی کرے گا اس طرح، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، پس نہ رہا من اللہ کی طرف سے اس کے لیے کچھ بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے رحمت نہیں ہوگی،
اللہ مگر ان تتقوا یہ کہ تقوی کرو منہم ان میں سے، تو کہا تھا تقوی کرنا یا بچنا، یعنی یہ کہ تم لین دین کرنا، وقتی کرنا وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اگر تم نے دلوں کا رجحان نہیں کیا تو ٹھیک ہے، اگر دلوں کا رجحان رکھا آپ نے، یعنی دل و جان سے مومن کو چھوڑ کے کفار کو پسند کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن اگر تم بچ سکتے ہو کہ تم کاروبار بھی کرتے ہو مگر اپنے آپ کو بچاتے ہو، تو بچ کے رہو، جتنا ہو سکے بچانا چاہیے اپنے آپ کو ان سے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے، اپنے غضب سے تمہیں جو ہے وہ بچائے گا اور ڈراتا ہے تم کو، تاکہ تم ان لوگوں کی طرح مائل نہ ہو جاؤ۔ تم بچنا چاہو تو بچو جہاں تک ہو سکے کوشش کر کے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس وجہ سے ڈرا رہا ہے اپنی ذات سے کہ اگر تم نہیں بچو گے تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ اب بھی دیکھ رہا ہے اور پھر اس وقت ہمیں بھی دیکھنا ہے جب وہ ہمیں روبرو کھڑا کرے گا۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے یا تم اس کو ظاہر کر دو، جانتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ، یعنی جو کچھ بھی تمہارا کس کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جو بات بھی ہے وہ تم دلوں میں رکھو یا اس کو ظاہر کر دو یا چھپا کر رکھو، تو اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ، وہ یہی نہیں جانتا جو تمہارے دلوں میں ہے، بلکہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے، ساری کائناتوں میں جتنے بھی کائناتیں ہیں جہاں بھی ہیں، جو ہمارے احاطہ ادراک میں نہیں آ سکتی، تو رب کریم کی نظر میں ہے۔ رب سب کو جانتا ہے، جہاں جہاں بھی جو کام ہو رہا ہے، عبادت ہو رہی ہے، ریاضت ہو رہی ہے، فرشتے ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، پرند ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، سب پہ۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کیونکہ وہ قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، جس دن پائے گی ہر جان جو عمل کیا تھا اس نے بلائی سے نیکی سے حاضر، یعنی قیامت کا دن ہوگا، ہر جان کے سامنے اس کا کیا ہوا عمل پیش کیا جائے گا، جو اس نے نیکی کی ہے یا اس نے برائی کی ہے۔ وما عملت من سوء، جو بھی برا کام کیا ہے یا اچھا کام کیا ہے وہ سب اس کے سامنے پیش کیا جائے گا اور وہ سب اس کا اجر پائیں گے، یعنی سزا و جزا اس کی پائیں گے۔ اور جب وہ برائی کو دیکھیں گے جنہوں نے برائی کی ہے، تودوا لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، تو وہ کہیں گے کہ کاش کہ ایسا ہو جائے ہمارے درمیان اور درمیان اس برائی کے کوئی دور کی مسافت ہو جائے، امدم بعیدا، بہت دور کی، یعنی بہت دور ہم سے چلی جائے یہ برائی، ہمیں دکھائی نہ دے، کیونکہ اس سے یہ سامنے آئے گی تو ہمیں اس کی سزا ملے گی، تو کاش کہ یہ ہم سے یہ دور ہو جائے، یعنی اس کا مطلب ہے کاش کہ ہم نے یہ کام نہ کیا ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے، تاکہ ڈرو تم ذات سے، یعنی اس عذاب سے ڈرو جو اللہ کی طرف سے دیا جائے گا۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ ڈراتا بھی ہے اور بڑا مہربان بھی اپنے بندوں پر، کہ تم لوگ مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جاؤ، کیونکہ امن سے بیٹھ جانا مومن کی دلیل نہیں ہے، یہ کفار کی ہے کہ بے دھڑک بے خوف و خطر زندگی گزار دو، بلکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا بھی رہے، اس کی رحمت پر امید بھی رکھے۔ امید اور رجا کے درمیان ایمان ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ڈراتا بھی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ شفقت بھی فرماتا ہے، محبت بھی کرتا ہے کہ بندہ یہ خیال رکھے کہ یا اللہ تو ہمیں معاف بھی کر دے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ پکڑ بھی سکتا ہے۔ وہ جیسے میاں صاحب نے فرمایا، عدل کریں تو تھر تھر کم بنوچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جامن میں ورگے منہ کالے، تو وہ اس کی ذات سے ہمیں ڈرنا بھی ہے، اس کی رحمتوں پر، اس کی محبتوں پر، اس کی شفقتوں پر یقین بھی رکھنا ہے،
کہ وہ بڑا مہربان بھی ہے، اپنے بندوں پر، ہم گناہ گاروں پر وہ محبت بھی کرتا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار بھی کرتا ہے، بڑا مہربان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے۔ اللہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم پر خاص لطف و کرم فرمائے اور ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرمائے، دنیا آخرت میں ہماری اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرم نوازیاں فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔